حیدری نعرہ حیدری مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة إني ائتيني بالكساء اليمان واتيني به فأتيته بالكساء اليمان واتيني به وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت الله ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كرائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء وما كانت الله ساعة فإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء وذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتعذر لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة
طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام. صلوات بآواز بلند محمد وعجل فرجهم. ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسير إلا لأجلك ومحبتك. وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. وقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وقال النبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى على محمد وعجل فرجه. وقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في المحافل
أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي نظم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بلك نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بما في المحافل. أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نظم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بواجب لهم صلوات اللہ وسلم. ایک ربائی بے شک کیونکہ فکری مجالس سنتے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ان سے کچھ فائدہ حاصل کرتے ہوئے میں بھی کوئی نہ کوئی فکر دوں. بے شک سحر کی روشنی اچھی لگی تجھے، بے شک سحر کی روشنی اچھی لگی تجھے، حتمن ہے ایک سحر کے بعد شام سوچ لے. سادات کو تو خمس نہ دے تجھ کو اس سے کیا، پر غاصب بطول کا انجام تو سوچ لے. یہ مجالس اعزا کا سلسلہ 3 روز کے لیے مرتب کیا گیا تھا. قبلہ صاحب نے مہربانی فرماتے ہوئے ایک دن اور عنایت فرمایا ہے. انشاءاللہ تعالی کل بھی مجلس اعزا ہوگی تو کل تک یہ سلسلہ رہے گا. آپ کی گفتگو کا عنوان ہے تفہیم کربلا. ملتمس ہوں علی جناب سید ارشد علی نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء الحجت القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. اور محمد علیہ محمد صلوات. عزیزان بزرگان، گزشتہ 2 دنوں سے ایک سلسلہ تفہیم کربلا کے حوالے سے یہاں جاری ہے، جس میں اپنے طور پر کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ فکر کربلا کو سمجھنے کے بنیادی عناصر آپ تک پہنچائے جا سکیں، تاکہ ان کی بنا پر آگے آپ کربلا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ فکر کر سکیں. کل ان شہروں کے حوالے سے بات ہوئی تھی
کہ جن کا بنیادی کردار ہے کربلا کے سانحے میں. اور پھر اس سازش کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ کس انداز سے کچھ شہروں کو بدنام کرنے کے لیے باقاعدہ مہم جوئی کی گئی. آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے تو کوشش کریں گے کہ کچھ شخصیات کے حوالے سے بھی بات کریں کہ واقعہ کربلا میں کون سی شخصیات تھیں کہ جنہوں نے بنیادی کردار ادا کیا. کیونکہ جب تک ہم کسی مقام کے بارے میں نہیں جانیں گے، کسی شخصیت کے بارے میں نہیں جانیں گے، کسی واقعے کے پس پردہ عوامل کے بارے میں نہیں جانیں گے، ہم حقیقی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور جب تک انسان کی عقل میں حق واضح نہ ہو اس وقت تک اس کا عمل بھی شفاف نہیں ہوتا. اور یہ بات آپ پر واضح ہے کہ حق کبھی کسی دیومالائیت کا محتاج نہیں ہوتا. حق کو کوئی معجزاتی تعویل نہیں چاہیے ہوتی. حق کو کسی بڑی شخصیت کی پشت پناہی بھی درکار نہیں ہوتی. حق اس لیے حق ہوتا ہے کہ وہ عین حقیقت ہوتا ہے، اس سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا. مثلا اس وقت دن ہے، ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ دن ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی مقام و مرتبے کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی مقام پہ بیٹھو، کسی شہر کا ہو، یہ کہہ دے کہ نہیں جناب اس وقت رات کے 10 بجے ہیں، اور ایک مجھ جیسا عام سا بندہ اٹھ کر کہتا ہے نہیں جی ابھی دن کے 6 بج رہے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ فوراً میری بات کو کیا کریں گے کہ جناب ابھی دن ہے، چونکہ سورج غروب نہیں ہوا، یہ ایک حقیقت ہے لہٰذا میری بات حق ہے. تو حق کبھی شخصیت کا محتاج نہیں ہوتا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی بات کو بطور نظریہ، بطور عمل، بطور لاہ عمل زندگی اس لیے قبول نہیں کیا کہ ہماری پسندیدہ شخصیت نے کہا ہے، بلکہ اگر آپ میری بات کو تھوڑا سا میری سطح پر فالو کریں تو میں یہ بات کہوں گا کہ ہم نے علی امیر المومنین کو اس لیے امام نہیں مانا کہ وہ ہمیں پسند ہے. ہم نے علی امیر المومنین کو اس لیے امام نہیں مانا کہ ہمیں پسند ہے، ہم نے اس لیے مانا ہے کہ ان کے مقابل پر جو بھی آیا وہ نااہل ہے. ان کی اہلیت کی بنا پر مانا، ان کے اوصاف کی بنا پر مانا، جو درجہ ان کا خدا کے ہاں ہے اس کی بنا پر مانا. تو لہٰذا جب ہم اپنے اصول میں یہ بات رکھتے ہیں کہ جو بات عین حقیقت ہو اسے تسلیم کریں، تو ایک واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے، اسے سمجھنے کے لیے بھی ہمیں کسی جذباتیت کا شکار نہیں ہونا. ہمیں اس کا فہم حاصل کرنا ہے کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا، اور پھر بعد میں آنے والے ائمہ نے اس واقعے کی یاد کو تازہ رکھنے کی اتنی تاکید کیوں کی، اور پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. یہ بات پہلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری جو صورتحال ہے وہ بیان ہو چکی. آج تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں. مثلا کل آخر میں ہم نے دمشق کی بات کی تھی، پہلے مکہ کی بات ہوئی، پھر مدینہ کی بات ہوئی، اس کے بعد کوفہ کی بات ہوئی، اس میں ذرا قدر ہم نے تفصیل سے بات کی، کچھ دمشق کے حوالے سے بات کی. دمشق کا میں یہ بات بیان کر چکا تھا کہ جو ہی ملک شام اسلامی سلطنت میں داخل ہوا وہاں بنو امیہ کی حکومت تھی اور مسلسل وہی حکومت رہ گئی. اہل سنت کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام الحدیث ہیں، امام نسائی، سیاہ ستہ میں سے بھی وہ سنن نسائی کے مؤلف ہیں. یہ جب گئے دمشق کا ماحول دیکھا کہ جس شخص کو بھی دیکھیں وہ بغض علی میں مبتلا، جس سے بات کریں وہ علی سے دشمنی میں مبتلا. تو حیران ہوئے کہ میں نے اتنا علم حدیث حاصل کیا ہے، اتنا قرآن پڑھا ہے، قرآن کی آیات کی بنا پر بھی اور پیغمبر کی احادیث کی بنا پر بھی علی سے محبت رکھنا جزو ایمان ہے، اور یہ لوگ تو علی کو مسلمان نہیں مانتے. اب انہوں نے سوچا کہ کچھ بھی ہو مجھے تو اپنی عاقبت بچانی ہے، جتنا علم ہوتا ہے اسی کے مطابق انسان بات کرتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میں ایک کتاب لکھتا ہوں، خصائص علی ابن ابی طالب. ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی آپ کے لیے بتا دوں کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، پاکستان میں بھی میسر ہے. خصائص
علی ابن ابی طالب، عموماً اسے خصائص نسائی کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ جب انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مستند الیہ جو احادیث تھیں جو از خود منابع اہل سنت میں تھیں، وہ انہوں نے جمع کی۔ جب انہوں نے وہ کتاب لکھی اور پھر جس طرح رواج ہوتا ہے نا کتاب لکھنے کے بعد اس کی ایک رونمائی ہوتی ہے، ہمارے ہاں آج کل یہ طریقے کار ہے نا، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، انہوں نے اس کتاب کا تعارف کرایا مسجد میں، لوگوں نے اس وقت اس کتاب کو دیکھ لیا، سن لیا، بعد میں فرمائش کی کہ ایسی ہی کتاب امیر شام کے لیے لکھی جائے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اس میں کسی کو کوئی یہ نہیں کہ دوسری رائے نہیں ہے۔ اب وہ خطبہ دے رہے تھے مسجد میں، صاحب اٹھے کہ جناب ایسی کتاب آپ امیر شام کے لیے بھی لکھیں، کیونکہ ہمارے یہاں کاؤنٹر پالیسی ہوتی ہے نا کہ جی نہیں ادھر بھی ایسا کر دیتے ہیں، تو خدا کے یہاں کاؤنٹر پالیسی نہیں ہے، جہاں میرٹ ہوتا ہے وہاں کاؤنٹر پالیسی نہیں ہوتی، خدا کے یہاں میرٹ ہے، حق ہے، جو بھی حق پہ آئے، خدا نہ خاندان دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، نہ رنگ دیکھتا ہے، بے شک وہ بلال ہو، بے شک وہ جون ہو، خدا بلند مرتبہ دے دیتا ہے۔ اچھا انہیں جب کہا گیا نا کہ آپ ایک کتاب لکھیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں نے بہت غور کیا، بہت کچھ دیکھا، ساری کتابیں کھنگالی ہیں، مجھے ان کے وصف میں کوئی ایک بات بھی نہیں ملی۔ نہیں جناب آپ لکھیں، انہوں نے کہا ہاں مجھے صرف ایک روایت ملی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے ایک فرد کو بھیجا کہ جاؤ بلا لاؤ، وہ گیا اور آ کر کہا کہ جی وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر بھیجا، پھر واپس آیا اور کہا کہ جناب وہ کھانا کھا رہے ہیں، تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا تو پیغمبر نے فرمایا خدا کرے کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ ٹھیک ہے نا، ان افراد نے اتنے بلند مقام کے حامل شخص کو، جسے وہ خود امام الحدیث کہتے ہیں، ممبر سے اتارا، گھونسوں اور مکوں سے ان کی جناب پذیرائی کی، ٹانگیں ماری انہیں، یعنی کہ فتح ہرنیا ہو گیا۔ اچھا ان کی داڑھی کے بال نوچ لیے، وہ بیچارے دمشق چھوڑ کر جا کے مضافات میں رہ گئے، اسی مرض میں اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ یہ ماحول تھا دمشق کا، شام کا۔ اب اتنے پراگندہ اور اتنے غلیظ ماحول میں کہ جہاں اہل بیت رسول سے اس حد تک کینہ ہو، آپ کیا توقع کریں گے؟ جبکہ مسلسل ایک پوری صدی لگا لیجئے، 80 سال صدی ہوتے ہیں نا، وہاں بنو امیہ کی حکومت رہی۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو حکومت ملی تو انہوں نے جس جمعے کے خطبے میں، جہاں مسجد میں امام جمعہ کے لیے لازم تھا کہ وہ خطبے میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، ان کی اولاد کا نام لے کر، جناب سیدہ کا نام لے کر کہ سب و شتم کرے، یعنی گالیاں دے، عمر بن عبدالعزیز نے اس بات کو نکالا اور پھر یہ آیت رکھی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ ماحول تھا دمشق کا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو اقتدار کا مرکز تھا، جہاں دنیا کے سارے وسائل تھے، جہاں اطراف و اکناف سے تمام تر سیاسی نمائندے آتے تھے، وہاں کا یہ ماحول تھا۔ جب یہ ماحول تھا تو آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کیوں نہ ہوتا کہ جب اسیران پہنچے دمشق تو انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا، انہیں دیکھنا تھا، کیوں؟ ان کے نزدیک تو پیغمبر کا خاندان بھی بنو امیہ تھا، اور جو کئی عشروں سے مسلط تھا اسی کو وہ پیغمبر کا نمائندہ سمجھتے تھے، فطری سی بات ہے۔ اور جبر کا ماحول تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ شائبہ ہو جائے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے تو اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، اس کا قتل معاف ہے۔ ایک شخص نے ایک کو قتل کر دیا، اسے پکڑ کے لے گئے، وہ کہتے جناب وہ تو علی کا شیعہ تھا، چلو ٹھیک ہے جاؤ تم۔ یہ حالات تھے، ان حالات میں یہ واقعہ کربلا ہوا۔ پس منظر میں یہ واقعات اور حالات رکھیے، اب سوچئے کہ مبلغ کربلا
زینب بنت علی، ان کا کتنا سخت اور عظیم کردار ہوگا کہ اتنے بدترین دشمن کے گھر میں جا کے خطبے دے کر بتایا کہ نہیں، آل رسول ہم ہیں، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنایا۔ اتنا وقت نہیں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان خطبوں پر بات